اگرچہ میں کافی عرصے سے ڈاکٹر اقبال کے قادیانی ہونے پر کافی زیادہ ویڈیوز، بڑی لینتھی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوا ہوں، لیکن ایک دوست کی فرمائش تھی کہ میں نکتہ بہ نکتہ جو ہے وہ چھوٹی ویڈیو بنا کر تو رکھوں، تاکہ اس میری جو درست تحقیق ہے کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی تھا وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو بہرحال کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن بار طور یہ کام زیادہ اہم ہے، تو اسی لیے میں نے جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کئی چیزیں ہو سکتا ہے تکرار کرتی ہوں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رپیٹ کرنا جو ہے کسی چیز کا، وہ یاد دہانی کروانی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں قوم ان کو ضرور اور ضرور کنسیڈر کرے۔ تو اسی لیے بہرحال دیکھیے، ڈاکٹر اقبال، جیسے میں کہتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص میرے سامنے آ کے ڈاکٹر اقبال کو یا جن لوگوں کو میں نے قادیانی کہا ہے، وہ کوئی بھی ان کو غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مصر کا جو پہلا قادیانی ہوا تھا، اور اس کا نام تھا عبدالحمید خورشید افندی۔ اور جو میں نے تھوڑی سی فائنڈنگ کی، جو فیکٹس جانے، یہ آدمی جو تھا وہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ تھا، پیسے ویسے تاجر وغیرہ بھی تھا، اور کافی دین فروشی کی وجہ سے کافی امیر بھی ہو گیا ہوا تھا۔ تو یہ بندہ جو ہے 1938 جنوری جو ہے وہ قادیان آیا تھا ایک مہینے کے لیے، اور وہاں اس کو بہت زبردست استقبال کیا گیا تھا، اور وہ مرزا محمود نے پورے ہندوستان سے، اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا، چیدہ اہم مرزائیوں کو اس کے استقبالیے کے لیے انوائٹ کیا تھا۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ جس کو عاشق رسول لوگوں نے کہا، وہ کم بخت جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال، وہ بھی وہاں بما اپنے اہل و عیال، وہ بھی اس کے استقبالیے کے لیے آیا تھا۔ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کی بات ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ میل جول، ان کے لیے استقبال کرنا، ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھنا، ان کو جو ہے ویلکم کرنا، یہ سارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ، جو مولوی اس کو عاشق رسول کہتے ہیں، وہی آ کے بتا دیں کیا اس چیز کی گنجائش ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ ایک کھلا ایک تضاد ہے، ایک شخص جس کو دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول اور اسلام دوست کے طور پر ثابت کرنے کی جسارت کی جاتی ہے، اس کے پیچھے حقیقتاً قادیانی جماعت ہی ہے، اور مولوی جو ہیں وہ آ کے دن رات اس کا ورد کرتے رہتے ہیں، جی اقبال اقبال اقبال۔ تو جی وہ اس نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اور یہی قادیانی، یہی مولویوں کا موقف یہ ہے کہ قادیانی جب، اور یہ درست موقف ہے، یعنی کہ اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ قادیانی جب محمد کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد مرزا غلام احمد پلید شخص ہوتا ہے۔ اوکے، اب یہ تو واضح ہو گیا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ قادیانی تھا۔ جب قادیانی تھا اس نے محمد کا نام لیا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اس
وہ محمد مرزا قادیانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اوکے. تو اس لیے جو معیار ہے اس کو ہی رکھنا چاہیے سامنے. بلا شبہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو سچے نبی ہیں وہ مرزا قادیانی کو نبی یعنی محمد ہی سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ تو پلیت آدمی تھا مرزا قادیانی. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں ہر اس آدمی سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ مرزا کی بہت اس کی کیا نام ہے اقبال کی بہت تعریف کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ ان کو ہوش نہیں آتی تو پھر یقیناً دلوں پہ مہر والی بات ہے. میں نے بہت سارے مولوی وغیرہ جو اس کو پلید اقبال کو عاشق رسول کہتے ہیں، میں نے ان کو کہا یہ تصویر دیکھیں، یہ اقبال جو ہے وہ قادیان میں بیٹھا ہوا ہے اور قادیانیوں کے جمگٹے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ جتنے بھی نام ہیں ابھی میں بتاتا ہوں، اور یہ سب قادیانی ہیں. تو اگر آپ اقبال کی جگہ ہوتے، ڈاکٹر کیا نام ہے مرزا محمود جو ہے وہ آپ کو انوائٹ کرتا تو کیا آپ جاتے؟ تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے. تو یا آج مرزا مسرور جو ہے کسی مولوی کو جس کی شہرت کیا بولتے ہیں عاشق رسول کے طور پر ہو گئی ہے، وہ اس کو کہے کہ بھئی تنزانیہ کا پہلا شخص جو میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ جو مرزئی ہوا تھا اس کے استقبالیے کے لیے تم ربوہ ہو یا کہیں، تو کیا یہ مولوی صاحب جائے گا؟ جواب نہیں دیتے کہ جو نیت ہے یہ کہ چلے جاؤ گے پیسے ملیں گے. خیر بہرحال ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ میری مخالفت کے لیے اگر ان مولویوں کو یہ کہا جائے کہ آپ مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ کرو تو یہ اس سے بھی ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے، چلے جائیں گے. اور ٹائم نے پروو کیا اس بات کو، وہ اور موضوع ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ وہاں 1938 میں گیا تھا مصری، اور اس کو بڑے نان کباب اور دعوتیں اور جو بھی کچھ ان کی ہوتی ہے وہ کروائی گئی. تو اب ایک عاشق رسول کا کیا کام کہ وہ مصر کے پہلے مرزئی کے استقبالیے کے لے جائے. سیدھی سی بات سمجھ لوگوں کو نہیں آتی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آغا وسیم جو ہے اپنے اور بھٹو کے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں مانتا. ارے بھائی میں تو یہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ہم اسلام سے بالا تر یا شریعت سے بالا تر. البتہ جس نے اچھا کام کیا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اس نے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا اور بہت ساری باتیں، کم از کم اس کے اوپر تو ہم راضی ہیں نا، تو اسی لیے تعریف کرتے ہیں اس کی. اور وہ اسلام کا ایک ادنا خادم تھا. اوکے. بہرحال تو یہ آپ دیکھیے، یہ تصویر بھی ہے، اس کا حوالہ بھی ہے کہ وہ مصر کا جو وہ آیا، یہ قادیان کی تصویر ہے اور یہ جنوری 38 کی ہے. اس میں چودھری محمد حسین قادیانی، غلام رسول یہ بھی قادیانی، خلیفہ شجاع الدین معروف قادیانی، غلام بیگ نیرنگ یہ بھی قادیانی، عظیم اللہ وکیل یہ بھی قادیانی، عبدالعزیز شیروانی، میاں محمد شفیع، جوید اقبال ڈاکٹر یعنی اس کا بیٹا، ڈاکٹر عبدالحمید اور مولوی محمد شفیع، یہ سارے قادیانی لوگ تھے.
تو یہ جناب وہاں اس کے استقبال کے لیے